بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی اجابت السائلین کا جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ 3 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں، آج کا ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے، تو کچھ مصروفیات کے باعث نہیں ہو سکا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک آج ابھی اپلوڈ ہوگا اور ایک کل کو اپلوڈ کریں گے، تو انشاءاللہ مقدمہ مکمل ہو جائے گا۔ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اول متکلمیہم من الفقہاء و ارباب المذاہب ابو حنیفہ و شافعی، ان میں سے جو پہلے متکلمین ہیں، ان میں سے یعنی کن میں سے؟ من الفقہاء و ارباب المذاہب، فقہا اور ارباب مذاہب میں سے جو پہلے متکلمین ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی ہیں۔ ابو حنیفہ و شافعی، یہ معطوف علیہ ہو کر یہ بنے گی خبر۔ تو ارباب مذاہب ان احباب کو کہتے ہیں کہ جو 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ تو ان میں اور فقہاء کرام میں جو سب سے پہلے متکلم تھے وہ امام اعظم اور امام شافعی ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدَّةِ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ۔ الفقہ الاکبر، اس کو ہم مراد لفظ کے اعتبار سے کو اعراب دیں گے، وگرنہ تو اس کو نصب آنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں بے شک امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے قدری فرقے پر رد کے بارے میں، کہ جس کا نام الفقہ الاکبر رکھا ہے، سما ہو جس کا نام آپ نے فقہ الاکبر رکھا ہے۔ وَلَهُ رِسَالَةٌ أَمْلَاهَا فِي نُصْرَةِ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّ الْإِسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفَعْلِ، اور آپ کا ایک رسالہ بھی ہے۔ لہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ امام اعظم کی طرف راجع ہے، کہ امام اعظم کا ایک رسالہ ہے جس کا آپ نے املا کروایا تھا۔ وہ رسالہ اہل سنت کے قول کی مدد کے بارے میں ہے۔ اہل سنت کا وہ قول کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الاستطاعت مع الفعل، کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، ایک مسئلہ ہے جو معتزلہ ہیں اور جو اہل سنت ہیں، تو ان کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کا یہ قول ہے کہ جو فعل ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ہی استطاعت ہوتی ہے، فعل اور استطاعت یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ تو امام اعظم کا ایک رسالہ ہے جس کا املا کروایا تھا آپ نے اہل سنت کی نصرت کے بارے میں، کہ جو استطاعت ہیں وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَلَكِنَّهُ قَالَ، لیکن آپ نے فرمایا إِنَّهَا تَصْلَحُ لِلضِّدَّيْنِ، جو استطاعت ہیں وہ دونوں کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہیں، دونوں ضدوں کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی فعل کی بھی رکھتی ہیں اور عدم فعل کی بھی صلاحیت رکھتی ہے استطاعت۔ وَعَلَى هَذَا قَوْمٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اب یہ بات مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد کون سے جو ہے وہ فقہا ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قَوْمٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اس پر ہمارے اصحاب کی ایک قوم ہے۔ اصحابنا کا مطلب ہے اصحاب احناف، علماء احناف جو ہیں ان میں سے ایک قوم اس مذہب پر ہے کہ جو دونوں ضدیں ہیں اس کی صلاحیت رکھتی ہے استطاعت، یعنی فعل کی بھی رکھتی ہے صلاحیت اور عدم فعل کی بھی استطاعت رکھتی ہیں۔ وقال صاحبہ ابو یوسف فی المعتزلۃ انہم زنادقۃ، اور آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی امام ابو یوسف نے معتزلہ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ زنادقہ ہے، زندیق ہیں۔ زندیق کہتے ہیں جو بد مذہب ہوتے ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، تو ان کو زندیق بولا جاتا ہے۔ صاحبو کا مطلب ہے جو آپ کا صاحب ہے، حالانکہ یہ امام ابو یوسف آپ کے شاگرد ہیں، تو صاحب کا ترجمہ یہاں پر شاگرد کریں تو یہ زیادہ اولا، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ احناف کا ذکر ہوا۔ اب شافعی
علماء کا بیان ہوگا کہ کہتے ہیں للشافعی کتابان فی الکلام احدہما فی تصحیح النبوۃ ورد علی البراہیمۃ۔ امام شافعی رحمہ کی علم کلام کے بارے میں دو کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب نبوت کو درست کرنے کے بارے میں ہے، تصحیح النبوۃ، نبوت کو صحیح کرنے کے بارے میں ہے، اور براہمہ کی رد کے بارے میں ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، نبوت کو صحیح ثابت کرنا، اور جو براہمہ مذہب ہے، براہمہ جو ایک فرقہ ہے، اس کی رد بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ کہ ایک کتاب امام شافعی کی، دوسری کتاب ہے وثانی فی الرد علی اہل الہواء، دوسری کتاب اہل ہوا کی رد کے بارے میں ہے۔ اہل ہوا کہتے ہیں خواہش کے پجاری، کہ لوگ بسا اوقات ایک فرقہ اہل ہوا کا یہ مشہور ہو گیا تھا، وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جو ان کا دل چاہتا تھا کرتے تھے، جیسا چاہے کرتے تھے، تو ان کی رد کے بارے میں دوسری کتاب امام شافعی رحمہ کی ہے۔ وذکر طرفا من هذه النوع فی کتاب القیاس واشار فیہ الی رجوعہ عن قبول شہادت المعتزلۃ و اہل الہواء۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوع میں سے دو ایک طرف ذکر کیا ہے، ذکر طرفاً، ایک طرف ذکر کیا ہے، یعنی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب ہوتا ہے، کتاب کے بعد باب آتا ہے، باب کے بعد فصل آتا ہے، فصل کے بعد پھر طرف آتا ہے، ایک یہ ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ذکر طرفاً، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوع میں سے ایک نوع میں سے آپ نے ایک طرف ذکر کیا ہے، یعنی جو کتاب ہے فی کتاب القیاس، کتاب القیاس کی ایک نوع میں ایک طرف آپ نے ذکر کیا ہے، جس طرف میں واشار فیہ الی رجوعہ، اور آپ نے اس طرف میں اپنے قول کے رجوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ واشار فیہ الی رجوعہ، اس قول میں آپ اپنے رجوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ آپ کا قول کون سا تھا کہ جس سے آپ نے رجوع کیا؟ وہ تھا عن قبول شہادت المعتزلۃ و اہل الہوا، معتزلہ کی شہادت کو قبول کرنے اور اہل ہوا کی خواہش کو قبول کرنے سے رجوع کرنے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی آپ نے یہ رجوع فرمایا، پہلے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو معتزلہ ہے ان کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، گواہی قبول کی جائے گی، جو اہل ہوا ہیں، جو خواہش کے پیروکار ہیں، ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ لیکن پھر آپ نے اس کتاب کے ایک طرف کے اندر یہ بیان فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ زنادقہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے۔ اب امام شافعی کے شاگردوں کے بارے میں کہتے ہیں ثم من بعد الشافعی تلامذہ الجامعون بین الفقہ والکلام، امام شافعی علیہ الرحمہ کے بعد ان کے تلامذہ ہیں، یعنی جو تسلسل چل رہا ہے علماء متکلمین کا، تو امام شافعی رحمہ کے نزدیک ان کے تلامذہ ہیں جو فقہ اور کلام کے اندر جامع تھے، ان کے اندر فقہ کی بھی مہارت تھی اور علم کلام کی بھی مہارت تھی، جیسے کل حارث ابن اسد المحاسبی، جیسے حارث ابن اسد محاسبی ہیں، اور و ابی علی الکرابسی و حرملۃ ابن بویتی و داود ابن اصبہانی، تو یہ ان کے شاگرد ہیں، امام حارث ابن اسد محاسبی، امام ابو علی کرابسی، حرملہ بویتی اور داود اصبہانی۔ وعلی کتاب الکرابسی فی المقالات معول المتکلمین فی معرفت مذاہب الخوارج وسائر اہل الہواء، امام کرابیسی، یہ تھا نا کہ ابو علی کرابیسی، تو یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مقالات کے بارے میں، علی کتاب الکرابسی فی المقالات، امام کرابسی کی مقالات کے بارے میں کتاب ہے جس کا نام ہے معول المتکلمین فی معرفت مذاہب الخوارج وسائر اہل الہواء، یعنی متکلمین کی تعویلات، خوارج کے مذہب کی معرفت کے بارے میں، اور اہل ہوا کی تمام
مذہب کے بارے میں، تمام اہل ہوا کے مذہب کی معرفت کے بارے میں متکلمین علماء کی تعویلات، خوارج کے مذہب کی معرفت اور اہل ہوا تمام اہل ہوا کی مذاہب کی معرفت کے بارے میں علماء متکلمین کی تعویلات، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا میں نے آپ کو معنی بھی بیان کر دیا۔ وعلی کتبہ فی الشروط، اور شروط کے بارے میں، شرطوں کے بارے میں آپ کی کتابیں ہیں۔ وفی علل الحدیث والجرح والتعدیل، علم حدیث کی تعلیلات کے بارے میں، علل کے بارے میں، علتوں کے بارے میں، حدیث کی علتوں کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ والجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے بارے میں بھی کتابیں ہیں۔ معول الفقہاء و حفاظ الحدیث، یہ کتاب کا نام ہے، فقہاء اور حفاظ حدیث کی معولات۔ وعلی کتب حارث بن اسد فی الکلام والفقہ والحدیث، اور جو امام شافعی کے جو پہلے شاگرد تھے حارث بن اسد، تو ان کی بھی کتابیں ہیں علم کلام کے بارے میں، علم فقہ کے بارے میں، علم حدیث کے بارے میں، جس کا نام ہے معول متکلمی اصحابنا و فقہاہم و صوفیتہم، ہمارے اصحاب متکلمین کے معولات، ہمارے اصحاب اور ان کے فقہا اور ان کے صوفیاء میں سے جو متکلمین ہیں ان کے معولات۔ علم کلام، علم فقہ، علم حدیث میں حارث بن کی کتابیں ہیں، معول المتکلمی اصحابنا و فقہاہم و صوفیتہم، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ومن متکلمی اہل السنت فی ایام الماموم عبداللہ بن سعید التیمی، متکلمی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، یہ اصل میں تا متکلمین، تو یہ مضاف ہے اہل سنت کی طرف، لفظ اہل سنت کی طرف، تو اس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ ترجمہ یہ ہوگا اس کا کہ مامون ایک بادشاہ تھا، اس کے دنوں میں، مامون کے دنوں میں اہل سنت کے متکلمین میں سے عبداللہ بن سعید التیمی ہیں۔ عبداللہ ابن التیمی یہ خبر بنے گی، بلکہ مبتدا مؤخر بنے گی اور جار مجرور یہ خبر مقدم بنے گی۔ عبداللہ بن سعید التیمی کون تھے؟ کہتے ہیں الذی دمر علم المعتزلۃ فی مجلس مامون، یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے معتزلہ کے علم کو ختم کیا۔ دمر کا مطلب ویسے تو مجد کے اندر لکھا ہوا تھا ہلاک ہونا، لیکن یہاں پر جو عبارت کے اعتبار سے معنی بن رہا ہے وہ ہوگا معتزلہ کے علم کو ختم کیا۔ فی مجلس مامون، مامون جو شخص تھا اس کی مجلس میں، اس کے سامنے۔ وَفَضَحَهُمْ بِبَيَانِهِ وَآثَارِ بَيَانِهِ فِي كُتُبِهِ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسوا کیا ان کو، کن کو رسوا کیا؟ وہ جو پیچھے ان کا ذکر ہوا تھا معتزلہ کو رسوا کیا اپنے بیان اور اپنے آثار بیان کے ذریعے، اپنی کتاب میں اپنے بیان کے آثار اور اپنے بیان کے ذریعے ان کو رسوا کیا۔ فصحہ کا مطلب ہے رسوا کرنا۔ وہو اخو یحییٰ بن سلطان القطان، وہو اخو یحییٰ بن سعید القطان، وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بھائی تھے۔ اخو یحییٰ بن سعید القطان، وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بھائی ہیں۔ کون؟ یہ حضرت عبداللہ بن سعید، یہ یحییٰ ہیں اور وہ عبداللہ ہیں، تو عبداللہ اور یحییٰ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ ہے سعید۔ وارث علم الحدیث و صاحب جرح و تعدیل، جو علم حدیث کے وارث ہیں اور صاحب جرح و تعدیل ہیں، یہ دونوں یحییٰ
کی صفتیں ہیں، وارث علم حدیث کے وارث ہیں اور جرح و تعدیل کے صاحب ہیں۔ ومن تلامذۃ عبداللہ بن سعید عبد العزیز المکی الکنانی، سعید عبد العزیز یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ ومن تلامذۃ عبداللہ بن سعید عبد العزیز المکی الکنانی، اور عبداللہ بن سعید کے شاگردوں میں سے عبد العزیز مکی الکنانی ہیں۔ المکی اور الکنانی یہ عبد العزیز کی صفت ہیں۔ الذی فضح المعتزلۃ فی مجلس المامون، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے معتزلہ کو مامون شخص کی مجلس میں رسوا کیا تھا، فضح رسوا کرنا۔ وتلمیذہ الحسین بن فضل البجلی، اور ان کے شاگردوں میں سے حسن بن فضل البجلی ہیں۔ صاحب الکلام والاصول و صاحب التفسیر والتاویل، صاحب کلام ہیں یعنی علم کلام والے ہیں، اور صاحب اصول ہیں یعنی اصولی بھی ہیں، اور صاحب تفسیر ہیں یعنی مفسر بھی ہیں، مؤول بھی ہیں۔ صاحب تفسیر، صاحب تعویل ہیں، صاحب کلام و اصول ہیں۔ وعلی نکتہ فی القرآن، اور آپ کے کتب میں سے، نکت ہی یعنی آپ کے نقطوں میں سے قرآن میں جو نقطے ہیں ان کے بارے میں چند کتابیں یہ کہ معول المفسرین، یعنی مفسرین کا معول یعنی مفسرین کا تعویل کرنا۔ وہو الذی استصحبہ، یہی وہ شخصیت ہیں کہ استصحبہ عبداللہ بن طاہر والی خسران الی خسران، یہی وہ شخصیتیں حسین بن فضل البجلی، یہی وہ شخصیتیں کہ جس کو عبداللہ بن طاہر جو خراساں کے والی تھے، ولی عہد تھے، انہوں نے اپنا ساتھی بنایا خراساں میں۔ خراساں کے والی تھے تو آپ وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس خراساں شہر میں آپ نے عبداللہ بن طاہر نے اپنا والی حسین بن فضل کو بنایا۔ استصحابہ کا مطلب ہے ساتھی بنانا، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھ دیا ان کے علم کی وجہ سے۔ فقال الناس انہ قد اخرج علم العراق کلہ الی خراسان، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ فقال الناس، لوگوں نے کہا کہ بے شک عبداللہ بن طاہر نے عراق کا سارا علم خراساں کی طرف نکال دیا، کیونکہ آپ خراساں کی طرف چلے گئے تو گویا کہ پہلے آپ عراق میں رہ رہے تھے، تو عراق سے نکل کر آپ خراساں کی طرف تشریف لے گئے، تو گویا کہ علم سارا کا سارا آپ عراق سے خراساں کی طرف نکال دیا آپ نے۔ ومن تلامذۃ عبداللہ بن سعید، عبداللہ بن سعید کے تلامذہ میں سے الجنید شیخ الصوفی بھی ہیں۔ امام الموحدین، یہ امام موحدین ہیں۔ وَلَهُ فی کتاب التوحید رسالۃ، وَلَهُ فی التوحید رسالۃ علی شرط المتکلمین وعبارۃ الصوفیۃ، اور آپ کی توحید کے بارے میں ایک رسالہ ہے شرط المتکلمین وعبارۃ الصوفیۃ، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، شرط المتکلمین وعبارۃ الصوفیۃ، متکلمین کی شرط اور عبارت صوفیت، غالباً یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ متکلمین کی شرط اور صوفیین کی عبارت۔ اگر کتاب کا نام نہ بھی ہو تو یہ پھر یہ بنے گا کہ ان کے لیے توحید کے متعلق ایک رسالہ ہے متکلمین اور صوفیوں کی عبارتوں کی شرط پر، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آخری لیکچر ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔